اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ 14 نمبر کی حدیث سٹارٹ کریں گے۔ میں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وإليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑے ہوئے نہ آؤ، بلکہ اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ، اور جو نماز تم پالو اسے ادا کرو، اور جو تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو، بعد میں پورا کر لو۔ اب یہاں پر میننگس بھی میں بتا دیتی ہوں۔ ایزا کا معنی جب، اقیماتی قائم کی، یا اقیماتی کھڑی ہو جائے، اقیماتی کھڑی ہو جائے، الصلاۃ نماز، فلا پس تاتوہا تو تم اس کی طرف نہ جاؤ، یعنی کہ اگر نماز کھڑی ہوئی ہے تو تم دوڑے ہوئے نہ جاؤ۔ فلا تاتوہا تو تم تو اس کی طرف یا اس طرف نہ آؤ۔ کس طرح سے جی؟ تسعون تم دوڑتے ہوئے، کہ تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ یہ کیا ہے جی؟ آداب کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا۔ وَآتُوهَا اور اس کی طرف آؤ۔ وَآتُوهَا یعنی پہلے ہم نے پڑھا فلا تاتوها تم اس کی طرف نہ آؤ، وَآتُوهَا اور تم آؤ، ٹھیک ہے جی، اور تم اس کی طرف آؤ۔ یہاں پر نہ آ جائے گا اور وہاں پر جو تم نہ آؤ، اس طرح سے ہو جائے گا۔ تمشونا دوڑتے ہوئے یا تم چلتے ہوئے، مطلب یہ کہ وَآتُوهَا اور اس کی طرف آؤ، تمشونا تم چلتے ہوئے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ وَإِلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَإِلَيْكُمْ اور تم پر سکینتُ اطمینان، سکون، ٹھیک ہے جی۔ فما ادرکتم تم نے پا لیا، فصلو لیکن اگر تم اس کی طرف سے جو فصلو وما فتاکم یعنی کہ تم اگر اس کی طرف جو ہے وہ فلاح کو پالو گے، اگر تم جو ہے اس کی طرف اطمینان سے سکون سے چلتے ہوئے آؤ گے۔ فتاکم تو تم سے رہ جائے گا، یا جو تم سے رہ جائے گا، فاتمو تم اس کو بعد میں پورا کر لو۔ بات کیا ہو رہی ہے اس حدیث میں کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آداب مجلس، آداب مسجد اور مسجد کے تقدس اور آداب نماز کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی ہے انہوں نے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ نماز کے آداب اور اس کے مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں۔ اس حدیث میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز کے آداب اور احترام اور مسجد کے تقدس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد پر پہنچیں اور تکبیر اولیٰ میں شریک ہوں، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تکبیر اولیٰ رہ جائے تو اور یا مسجد پہنچنے میں دیر ہو جائے اور نماز ہو رہی ہو تو نماز میں شریک ہو جائیں۔ اس کے میں شریک ہونے کے لیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیر سے آ رہے ہیں یا آپ کو دیر ہو رہی ہے تو آپ دوڑتے ہوئے نہ آئیں، بلکہ آرام سے آہستگی سے چلتے ہوئے آئیں اور
کوشش یہ کی جائے کہ وقت سے پہلے تھوڑا سا نکل آئے گھر سے. لیکن اگر دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں, کیونکہ اسکول نہیں جا رہے ہیں آپ لوگ, آپ مسجد میں جا رہے ہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہیں, تو اس کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوتے وقت انسان کو اپنے جو ہے آداب کا جو وہ خیال رکھنا چاہیے, اس کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے سامنے اگر آپ حاضر ہو رہے ہیں تو آپ کو ایک تو وقت کی پابندی کرنی چاہیے, آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ آپ نے وقت پہ پہلے پہنچنا ہے, اور اگر آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے جو ہے آداب کا خیال رکھیں, دوڑتے ہوئے نہ آئیں, وہاں پر پہنچ کے جو وہ ایک شور نہ مچائیں کہ مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ افراتفری والا ماحول پیدا کر دیتے ہیں. اس سے پرہیز کریں, اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. جگہ نہیں ہے اگر وہاں پر کہیں پر جو تو آپ وہاں پہ گھسنے کی کوشش مت کریں, اگلی قطاروں میں گھسنے کی کوشش مت کریں, جیسے ہم نے پچھلی 2 حدیث میں پڑھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز کے لیے جو ہے وہ تمہیں جانا ہو تو تم پوری توجہ سے, پورے حضور و خشوع کے ساتھ اس کے لیے اہتمام کرو, اور پھر جو ہے وقت سے پہلے تھوڑا پہنچو, اطمینان کے ساتھ پہنچو, اپنے وقار کے ساتھ پہنچو, کہ نماز کے ساتھ ساتھ اپنا بھی وقار جو ہے وہ قائم رکھو. اور اگر جو نماز تمہیں مل گئی ہے تم اس کو پڑھ لو, جو تمہیں نہیں ملی وہ اس کو تم جو ہے وہ قضا کر لو, اس کو جو ہے بعد میں جو ہے وہ پورا کر لو. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف باجماعت نماز ادا کرنے کے آداب اور مسجد کے تقدس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے, بلکہ احترام انسانیت, نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کا بھی جو درس دیا ہے. علاوہ ازیں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز پڑھنے کو اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل جو ہے وہ قرار دیتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں. میں نے پچھلی حدیث میں بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا, وہ جا کر جو ہے وہ مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا, تو اگر مجھے اس کے گھر والوں کی فکر نہ ہو تو میں اس کے گھر کو جو ہے آگ لگوا دوں. تو اس لیے انسان کو جو اپنے اعمال کی جو ہے وہ درستگی کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے وہ اس کی اعمال کی درستگی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرما رہی ہے ان کی یہ حدیث. اور فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو حکم ہے کہ نماز کے لیے جو وہ اہتمام کرو, لیکن اس طرح کا اہتمام مت کرو کہ تم اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ, بلکہ تحمل کے ساتھ, اداب کے ساتھ, کیونکہ نماز کا بھی ایک تقدس ہے, کسی بھی چیز کی طرف بھاگتے دوڑتے ہوئے نہ جاؤ. یہاں پر جو ہے وہ ایک انسان کو جو ہے معاشرے میں بھی جو چلنے پھرنے کے آداب کی طرف جو ہے حکم ہو رہا ہے, اور یہ کوشش کی جائے کہ جب بھی نماز کی طرف جا رہے ہوں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں, زیادہ سے زیادہ استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ آپ کو اپنی طرف جو ہے بلا رہا ہے. جب انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ایسا کون سا فعل ہے, کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے پسند نہیں فرمایا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے. تو انسان کو جو ہے وہ اپنے اعمال کی طرف جو ہے وہ توجہ دینا چاہیے. یہاں تک حدیث کمپلیٹ ہوئی, انشاءاللہ نیکسٹ حدیث پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.